يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خالق ہے کل جہانوں کا۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ افراد کو منتخب کیا اور ان بندوں کو ایک منصب الہی، رسالت، نبوت اور امامت جیسے منصب الہی سے نوازا تاکہ وہ لوگوں میں جائیں اور ان کو شرک و کفر اور اس جیسے دیگر مفاسد سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو اس مسند سے نوازا، وہیں دیکھا جا سکتا ہے آیات اور روایات کے آئینے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ان افراد پر ایک خاص کرم اور لطف بھی رہا کرتا تھا۔ تو اسی طرح دوسری جانب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی ان افراد کے ساتھ ایک خاص محبت تھی۔ اس محبت کے داستانوں کو اس سے بہتر کیا بیان کیا جا سکے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کلیم اللہ کا نام دیتا ہے، کبھی روح اللہ کا لقب دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی کہ اگر کوئی بندہ اس کا چاہے کہ اس کا دیدار کرے تو اپنی تجلی سے نوازتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے روح اللہ کا خطاب دے کر مردوں کو اس کے لیے زندہ کر دیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ مثال کہ جب عاشق اپنے معشوق کو دیکھنا چاہے تو اسے معراج کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اور اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ جی ہاں، تذکرہ کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں معراج کا۔ معراج کے موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ پھر تشریف فرما ہے نہایت ہی قابل قدر حجت الاسلام والمسلمین جناب سید ظاہر عباس زیدی صاحب۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور پروگرام کا حصہ بنے۔ معراج کے عنوان کو زیر بحث لایا ہے۔ عوام میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مکان و زمان سے مبرہ ہے تو کیوں کر اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلوایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہاں پر ان سے ملاقات کی جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی، معراج کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے اور اس کے اندر بہت سارے معارف موجود ہیں کہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا سوال آپ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ معمولاً ہمارے جب بھی معراج کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ عقائد کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں، عقائد صحیح طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو ہے سیکھے نہیں جاتے، تو درست ہے کہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ خداوند متعال کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ بے شک۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلاخر عرفی ذہن ہے، زیادہ توجہ نہیں رکھتا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی ذہن میں یہ لاشعوری طور پر بھی یہ چیز مطلب آ جاتی ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، یعنی قائل نہیں ہے جی۔ عقیدے کے طور پہ، لیکن لاشعوری میں کچھ ایسے باتیں کر جاتا ہے، کچھ ایسی جو ہے وہ حرکات انجام پا جاتی ہیں جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی توحید اس کی حل نہیں ہے، خدا کو ابھی یہ زمان و مکان میں محدود سمجھ رہا ہے، جسم و جسمانیت کے اندر محدود سمجھ رہا ہے، تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معراج کا جب بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال سے ملاقات کروانے کے لیے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ جی۔ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ ذہن میں آ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور پیغمبر کی ملاقات کروانے کے لیے جو ہے وہ ان کو ساتوں آسمان سے اوپر وہ سدرۃ المنتہا کراس کرتے ہوئے قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پہ پہنچایا تاکہ ملاقات ہو سکے۔
تو ایک عام ذہن جو ہے نا وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ خدا کہیں آسمانوں سے اوپر ہے۔ وہ جو ہمارا عقیدہ ہے قرآنی کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، خدا جسم و جسمانیت سے منزہ، اس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس پہ حرف آتا ہے۔ اب بات ہو جاتی ہے اس میں۔ تو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغمبر کو معراج کروائی گئی ہے اس سے مد نظر یہ چیز نہیں ہے کہ خدا، جس طرح میں ابھی ایران میں اگر فرض کریں موجود ہوں اور مجھ سے کسی نے اگر ملاقات کرنی ہے تو وہ پاکستان سے اٹھ کر یہاں ملاقات کے لیے آئے گا، تو یہ نہیں ہے کہ مثلا خدا زمین پر نہیں ہے، خدا چونکہ ہر جگہ نہیں ہے، اب خدا سے ملاقات کرنی ہے اور پیغمبر کو لے جایا جا رہا ہے کہ مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ تو اس قسم کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی یعنی غیر توحیدی سوچ ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے جو توحید ہمیں سکھائی ہے اس کے بالکل منافی ہے، 100% منافی ہے۔ پیغمبر کو جو معراج پہ لے جایا گیا اس کے اہداف جو مقاصد کچھ اور تھے، یہ نہیں تھا کہ فزیکلی ملاقات جو ہے وہ کروائی جا رہی تھی، پہلے خدا سے ملاقات نہیں تھی اب ملاقات ہو رہی ہے، نا، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا محیط ہے ہر چیز کے اوپر، ہر جگہ موجود، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر خدا وجود نہ رکھتا ہو۔ اور یہ بات خود روایات کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے کہ یونس ابن عبد الرحمن کے جو بہت بڑے جو ہیں وہ شیعہ ہیں، راوی ہیں، امام کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یہی ظاہر سی بات ہے سوال اٹھتا ہے، اس دور میں بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ خدا جب جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، زمان و مکان سے مبرہ ہے، تو پھر پیغمبر کو معراج پر کیوں لے جایا گیا؟ وہ سوال بھی یہی کر رہے تھے کہ کیوں معراج پہ گیا اس میں۔ تو اب دیکھیں وہاں پر بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ خداوند متعال زمان و مکان میں محدود نہیں ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا سے ملنے کے لیے پیغمبر نہیں گئے ہیں بلکہ اس کے اہداف ہیں کہ جس کے بارے میں پھر بعد میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ بس ایک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے کہ خداوند متعال نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانی ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، وہ بلکہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ مولانا صاحب نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے ان مطالب کو بیان کیا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے معراج کے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کی حقیقت کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو عالم امکان کا آخری درجہ ہے، یعنی ممکن الوجود جو بھی انسان ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور جنت کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کی آخری سرحد ہے، یہ سدرۃ المنتہا اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو باقی انبیاء ہیں ان کو بھی معراج نصیب ہوئی ہے، لیکن ان کو معراج جو نصیب ہوئی وہ سدرۃ المنتہا تک تھی، اس سے آگے جو ہے وہ معراج پر نہیں جا سکے۔ اور جناب جبرائیل جو اتنے باکمال فرشتے ہیں تو ان کی بھی حد جو تھی وہ سدرۃ المنتہا تک تھی، چونکہ عالم امکان کے اندر جو ایک ذات ہے وہ یہیں تک ہی آ سکتی ہے۔ یہ پیغمبر کی خصوصیت تھی اور ان کے کمالات کی وہ بلندی تھی کہ ان کے اندر صلاحیت موجود تھی کہ وہ سدرۃ المنتہا کے بعد بھی انجام دیں۔ دیکھیں میں سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک نقطہ عرض کر دوں، پیغمبر کو اگر دیکھیں معراج کے تقریباً 3 مرحلے ہیں۔ ایک معراج کا مرحلہ جو ہے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سفر ملکوتی شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زمینی سفر نہیں ہے، پھر وہ ملکوت کا سفر ہے، وہ دنیا کا باطن ہے، کہ وہ حقائق کی دنیا ہے کہ جو ہم عادی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آ سکتی، وہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ جس تک وہی انسان پہنچ سکتا ہے جو عبد کی عبودیت کی منازل طے کر لے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا، چاہے وہ سائنس کی دنیا میں جس طریقے سے بھی سفر کر لے، وہ حقائق کو درک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عبودیت کا مرحلہ طے نہ کرے۔ تو یہ جو ملکوت کا سفر ہے، اس کی جو سرحد ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ملکوت سے بھی اوپر کا سفر ہے، اور وہ سفر جو ہے وہ فقط پیغمبر کے نصیب میں تھا، اور یہ امتیازی خصوصیت ہے پیغمبر کی۔ اللہ اکبر، نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے سدرۃ المنتہا کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ آیا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اس کا کوئی کردار ہے اس معراج کا یا نہیں؟
جی دیکھیں اہداف جو ہیں اس کے مختلف ہیں. جیسے پہلی تو بات میں نے جو کلیئر کر دی تھی وہ ذہن سے نکال دیں کہ فزیکلی ملاقات اس کا فلسفہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فزیکلی طور پر خدا ایک اور جگہ موجود ہے، پیغمبر زمین پر موجود تھے، اب ملاقات کے لیے پیغمبر کو وہاں بلایا گیا ہے. یہ توحید کے منافی ہے، شرک ہے، کفر ہے. چونکہ قرآن کی توحید یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے، مکان نہیں رکھتا ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے. ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، خدا موجود ہے یہاں پر. خدا سے کوئی بھی مکان زمان خالی نہیں ہے. کیوں جو ہے وہ پیغمبر کو معراج پر لے جایا گیا؟ آیات کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے اور روایات میں بھی اس کی طرف جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. مثلا آپ اگر جو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے یا سورہ اسراء جن کو کہا جاتا ہے، اس کی پہلی ہی آیت کے اندر جو وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ہے وہ ان سے جو ہے رات کو سفر کروایا ہے. آگے علت بیان کی جا رہی ہے کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم جو ہیں وہ پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں. یعنی بس معراج کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہ کہ خداوند متعال اپنی وہ عظمت کی نشانیاں پیغمبر کو دکھانا چاہتا ہے. درست ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان نشانیوں سے آگاہ ہیں، لیکن جس گہرائی سے خداوند متعال دکھانا چاہتا ہے وہ خود، چونکہ ظاہر سی بات ہے خدا کی قدرت لامتناہی ہے، پیغمبر اور ائمہ کو اتنی ہی قدرت حاصل ہے کہ جو خدا نے دی ہے، خدا کی قدرت سے متصل ہیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداوند متعال جو ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کی خاطر جو ہے وہ بعض خاص مقامات کے اوپر اظہار کرتا ہے. تو معراج کے اندر بھی یہی ایک نگاہ تھی کہ جو پیغمبر کے لیے معراج میں رکھی گئی تھی اور ان کو معراج جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے لیے اشارہ کیا تھا کہ یونس ابن عبد الرحمن سے روایت ہے، امام کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کیوں آسمانوں کے اوپر بلایا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ خداوند متعال کو مکان سے وصف نہیں کر سکتے، خدا جو ہے مکان کے دائرے میں نہیں آتا ہے. پھر کیوں بلایا گیا؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے تاکہ خداوند متعال جو آسمانوں کے ساکن ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو پیغمبر کو دکھا سکے، یعنی پیغمبر کی تعظیم کروا سکے، پیغمبر سے آشنائی کروا سکے. یہ ایک آسمانوں پہ رہنے والوں کے لیے ہے، اور ایک یہی تھا کہ خداوند متعال جو ہے چاہتا ہے کہ اپنی عظمت کی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائے. تو امام کاظم علیہ السلام نے یہ ایک مطلب جو ہے اشارہ کیا ہے اہداف کے اندر. اور دوسرا ایک مطلب جو بیان کیا جاتا ہے فلسفہ معراج کے اندر وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر آیات کے اندر ہم دقت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا جواب بھی مل جاتا ہے، ایک ہدف کی طرف جو وہ توجہ آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خود پیغمبر کا تقاضا بھی تھا. علامہ طباطبائی جو ہیں وہ اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہ آیت کے آخر میں آیا ہوا تھا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہاں سے یہ علامہ طباطبائی جو ہے نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ اس آیت کو یہاں ذکر کرنے سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کا تقاضا تھا معراج کرنے کا، اور خدا نے پھر اس آیت میں کہا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خدا جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر تقاضا کرتے تھے اور وہ ملکوت جو ہے وہ دکھایا گیا اس کے اندر آ کے. اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ ملکوت تو جناب ابراہیم کو بھی دکھایا تھا، اور پیغمبر کو اگر معراج میں ملکوت دکھایا جا رہا ہے تو پھر فرق کیا ہے جناب ابراہیم کے اندر اور پیغمبر کے اندر، فضیلت کے اندر کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو ملکوت دکھایا گیا تھا، پیغمبر اکرم کو مافوق ملکوت بھی دکھایا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا ملکوت کی آخری سرحد ہے، لیکن پیغمبر سدرۃ المنتہا سے آگے بھی گئے ہیں، قاب قوسین او ادنا کی منزل کے اوپر جو ہیں وہ فائز ہوتے ہیں. اور لہٰذا اس اعتبار سے پیغمبر کی جو معراج ہے اور جو ملکوت کا جو سفر ہے وہ بہت ہی بلند تھا کہ جو جناب ابراہیم کو حاصل تھا اس میں آ کر. تو بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلسفہ معراج کے اندر آ سکتی ہیں. مولانا صاحب، معراج کے اس سفر میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مناظر کا مشاہدہ کیا ہے؟ جی، اس کے اوپر بھی بہت تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے، اور علماء نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی قلم اٹھایا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں، مثلا ظاہر سی بات ہے کہ جو مشاہدات کیے ہیں وہ حقائق عالم ہے، درست ہے۔ ایک مرتبہ ہے میں مثلا یہ میز دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہری کائنات دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں اس کے پس پردہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما، اس کی حقیقت کیا ہے، ان حقائق کی طرف متوجہ جو ہیں وہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ معراج کے اندر ہوتے ہیں۔ معراج کے سفر کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشتیوں کو دیکھتے ہیں، بہشت و جہنم کو دیکھتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھا، ان کے خصوصیات کو دیکھا، اور جنتیوں کو دیکھا، ان کی خصوصیات جو تھیں ان کو دیکھا آ کر۔ بہت سارے واقعات نقل ہوئے ہیں، جن کو عذاب ہو رہا تھا، بے پردہ خواتین کیسے عذاب ہو رہا تھا، دوسروں کیسے عذاب ہو رہا تھا، ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ پھر ادھر سے جنتیوں کا بھی واقعہ نقل ہوا۔ تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، جو معمولاً نقل کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کی یعنی لا تعداد انگلیاں تھیں، اور وہ شمار کر رہے تھے۔ پیغمبر نے سوال کیا جناب جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کا کام ہے کہ وہ جو بارش کے قطرات ہیں اس کا محاسبہ کرے۔ یعنی ہر چیز کا چونکہ اس کائنات میں محاسبہ ہے، حساب و کتاب رکھا گیا ہے خداوند متعال کی طرف سے، تو یہ جو بارش کے قطرات ہیں نا، یہ کتنے اترے ہیں، کتنے اترنے ہیں، یہ ساری جو ہے وہ اس کے علم رکھتا ہے اور محاسبہ رکھتا ہے۔ تو پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، فرشتے کو سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، تو وہ فرشتہ یہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ بارش کے قطرات کا علم رکھتا ہوں اور اس کا حساب و کتاب رکھتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سمندر کے اندر کتنے قطرات ہیں، اور اس سے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ فضا کے اندر کتنے قطرات ہیں، اور اس طرح کے قطرے قطرے جو چیزیں ہیں وہ مجھے علم ہے اس کا۔ ایک چیز ہے جس کو میں شمار نہیں کر سکتا، وہ میری یہ اتنی ساری انگلیاں بھی اس کو شمار نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا نام سنے اور آپ پہ صلوات بھیجے، اس کا ثواب میں شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ بہت یعنی عظمت کی بات ہے یہ کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے اندر دیکھی۔ اسی طرح ایک مشاہدہ جو جناب پیغمبر اکرم کی ذات نے کیا، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو بہت ہی زیادہ ڈرپوک، سخت چہرے والا، وہ اس طرح نگاہ کر بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا، وہ بالکل ہی جیسے ہنسی چہرے پہ نہ ہو، سیریس جو اس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہے۔ تو پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مالک، اور اس کی ڈیوٹی ہے جہنم کے اوپر۔ تو جب سے خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے اور جہنم کا اس کو مالک یعنی نگہبان بنایا ہے، اس نے اس وقت سے جو ہے وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ظاہری سی بات ہے جہنم کے واقعات ہیں جو دردناک صورتحال ہے، سختیاں ہیں، تو وہ کیسے کوئی انسان جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو وہ مالک جو ہے فرشتہ، اس کی کیفیت جو ہے وہ اس قسم کی تھی۔ تو خلاصہ اگر میں اس سوال کا جواب کا کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو مشاہدات کیے وہ حقیقتیں ہیں، ہر چیز کی حقیقت ان کے باطن ہیں کہ جس کو عام آنکھ نہیں دے سکتی ہے، عام انسان نہیں دے سکتا ہے۔ وہ حقیقت ایسے حقائق ہیں کہ جو انسان اپنے خاص بندوں کو ہی دکھاتا ہے، اور وہ دکھانے کا فلسفہ بھی یہ ہوتا ہے چونکہ وہ ہادی ہیں، انہوں نے ہدایت کرنی ہے۔ مثلا ایک روایت کے اندر بھی ذکر ہوا ہے جو امام کاظم علیہ السلام کی میں بیان کر رہا تھا، اس کے اندر بھی امام تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ معراج کے اندر جو مشاہدات کروائے ہیں پیغمبر کے لیے، وہ اس لیے تاکہ یہ عظمت الہی کی نشانیوں کو دیکھیں اور جا کر پھر لوگوں کو بتائیں اور ان کی ہدایت کر سکیں جا کر۔ تو یہ جو دکھایا گیا، ایک تو بات یہ کہ اس کے اندر ملکوت اور حقائق اور یہ وجودی حقائق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور دکھائے گئے ہیں ان کو، اور پھر یہی حقائق جو ہیں وہ سبب بنے کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ اپنی ہدایت کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنا کردار نبھا سکیں زمین پر جا کر انسانوں کے لیے۔ مولانا صاحب آخری سوال پوچھیں گے، گرچہ ایک طولانی بحث ہے
کہ معراج کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ معراج آیا جسمانی معراج تھا یا پھر جو ہے یہ روحانی معراج؟ بہت ہی علمی سوال ہے یہ، اس کے اوپر بہت سارے گفتگویں کی گئی ہیں، متکلمین، فلاسفہ، مفسرین، محدثین، ان کی طرف سے جو ہے وہ بحث ہوئی ہے، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بعض اوقات سائنسی اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے، بعض اوقات عقلی بنیاد کو قرار دیتے ہوئے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن مختصر میں عرض کروں گا، وہ فلسفیانہ گفتگو تو کرنے کا ارادہ یہاں پر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام جو مسلمین ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے، اور روایات بھی اس معنی کے اندر صریح ہیں کہ پیغمبر کی جو معراج ہے وہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ روحانی معراج سے کیا مراد ہے؟ روحانی معراج یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ اسی زمین پر موجود ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ بہت سارا کمالات کو طے کرتی ہے اور مدارج طے کرتی ہے، سفر طے کرتی ہے، روح کے ذریعے وہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے وہ سفر طے کرتے ہیں۔ جیسے مثلا اس کی مثال اگر تشبیہ دینا چاہوں معراج کے روحانی ہونے کے اعتبار سے تشبیہ دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان جیسے خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر انسان اپنے گھر بھی چلا جاتا ہے، مثلا اگر سفر میں کسی اور ملک میں بھی چلا جاتا ہے، وہاں کی حقیقتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کا بدن تو اپنے بستر پہ پڑا ہوتا ہے۔ لیکن جسمانی معراج یہ ہے کہ باقاعدہ بیداری میں ہے، خواب نہیں ہے، بدن کے ساتھ ہے، یہی بدن کے جو اس وقت موجود ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اور تمام مسلمین کا کہ یہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں ہے۔ پیغمبر نے اسی جسم کے ساتھ جو ہے وہ ملکوت کا سفر طے کیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، نہایت ہی مفید انداز میں اور نہایت ہی خوبصورت مطالب معراج کے حوالے سے مولانا صاحب نے بیان کیے۔ بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کرام کا۔ آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہدار۔